أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 95 اور 96. ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن اور تعارف کراتا ہے کہ وہ کون ہے. ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی فالق الحب، فالق پھاڑنے والا ہے، الحب دانے کو، والنوا اور گٹھلیوں کو. زمین میں ہم دانہ پھینک کے چلے آتے ہیں، گٹھلی ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد کا کام کون کرتا ہے؟ اس سیڈ میں، اس بیج میں پھٹنے کی خصوصیت اور مٹی کے اندر اس کو پھاڑنے کی صلاحیت، پھر اس کے بعد سورج کی روشنی کے ذریعے سے اس میں سے پودے نکالنا، یہ کون کرتا ہے؟ فالق الحب والنوا. حب کہتے ہیں جو گرین جو ہم کھاتے ہیں، اور نوات گٹھلی، جیسے آم کی گٹھلی ہے، کھجور کی گٹھلی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو پھاڑ کے ان سے درخت نکالتا ہے. یخرج وہ نکالتا ہے، الحی زندہ چیز کو، من المیتی مردہ چیز سے. جیسے مردہ چیز سے زندہ کو کیسے نکالتا ہے؟ مٹی ہے، مٹی سے پودے نکالتا ہے، لیونگ تھنگ ہے نا. اور وہ مخرج المیت من الحی، اور مری ہوئی چیز کو نکالتا ہے زندہ چیز سے. جیسے مرغی سے انڈا، اب انڈا پر رکھ دیجئے، سالوں سال پڑا رہے، اس سے کیا نکلتا ہے؟ اور اسی انڈے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نکالتا ہے؟ زندہ چیز، چوزا، مرغی نکال دیتا. ذالکم اللہ، وہ اللہ ہے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ تو تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہیں، الٹے پھرے جا رہے ہیں. یعنی اس آیت میں اگر کنکلوژن دیکھا جائے تو وہ کیا ہے کہ تمہارے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے، اور جو تمہیں رزق دیتا ہے وہی خدا ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا. فالق الاصباح، اس سے بھی بڑی نشانی، صبح کو پھاڑ کے نکالتا ہے. قل اعوذ برب الفلق، کیسے پھاڑ کے نکالتا ہے؟ آگے اس نے بتایا وجعل اللیل، اور رات کو اس نے بنایا، سکنن سکون کے لیے، آرام کے لیے. دیکھیے جو لوگ رات میں زیادہ دیر تک جاگتے ہیں، آج ریسرچ کیا بتا رہی ہے کہ 10 بجے کے بعد سے جو لوگ جاگتے ہیں زیادہ دیر تک، ان کو مینٹل پرابلم اور یہ جو لائف اسٹائل ڈیزیز ہے، شوگر ہے، بی پی ہے، بال جھڑنا ہے، ہارٹ اٹیک ہونا ہے، یہ سب لیٹ نائٹ سونے کی وجہ سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، رات تمہارے سکون کے لیے بنائی گئی. اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ جو نیچرل لائف گزارتے ہیں جو لوگ دیہاتوں میں،
9 بجے میکسیمم سو جاتے ہیں. آپ کو گھروں میں جو ہے باتیں اور آوازیں سنائی نہیں دے گی. تو رات کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا؟ سکون کے لیے. والشمس اور سورج کو بنایا، والقمر اور چاند کو بنایا، حسبانا حساب و کتاب کے لیے. یہ لیونر ایئر، سولر ایئر، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اب سوچیے اگر سورج اور چاند ٹھہر جائیں یا یہ کام کرنا بند کر دیں تو کیا ہوگا؟ زندگی کا سارا نظام اور سسٹم ختم ہو جائے گا. اور ذالک تقدیر العزیز العلیم، ذالک تقدیر یہ اندازہ ہے، یہ فکس کیا ہوا ہے یہ سسٹم کس کا؟ العزیز جو سب سے زیادہ پاورفل ہے، اور العلیم جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کتنا پرفیکٹ کام کر رہا ہے. اگر آپ غور کریں گے، اب جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں بہت معمولی لگتی ہے کیونکہ سن کے عادت ہو گئی. اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ قرآن خالی یہ قرآن کا وزن کتنا ہے، اس قرآن کو آپ گھمائیے 2 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے تو کیا ہوگا؟ آدمی کا خود گھوم کے گر جائے گا. نہیں، اس کو کتنا دیر گھما سکتا ہے؟ ایسا پکڑنا کتنی دیر پکڑ کے کھڑا رہ سکتا ہے اور گھمانا اس کو. اور اگر اس کو کہا جائے کہ یہ ممبر کو اٹھا کے گھمائیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ دن لاتا ہے کیسے لاتا ہے؟ یہ زمین مسلسل حرکت میں 1670 کلومیٹر 1670 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے، یعنی ایک ایروپلین کی جو ایوریج اسپیڈ ہے وہ کتنی ہے؟ 740 سے 930 کلومیٹر. یعنی ایروپلین سے تقریباً ڈبل اسپیڈ کس کی ہے؟ ہمارے زمین کے گھومنے کی. اور یہ جب ایک چکر لگاتی ہے تب جا کر کے یہ جو دن رات کی جو گردش ہے یہ اس ایکسس پر گھومنے کی وجہ سے. اور اس کی ایک اور اسپیڈ ہے جو آربٹ پر ہے، وہ ہے 1,10,000 کلومیٹر پر آور کے حساب سے، اور اس سے موسم چینج ہوتا ہے. جو اللہ، آپ امیجن کیجئے کہ یہ پورا گلوب، اس پر جو بلڈنگ ہے، اس پہ جو درخت ہیں، اس پہ جو پہاڑ ہے، یہ سب کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا حرکت دے رہا ہے، ہلا رہا ہے، گھما رہا ہے اس کو. اور اس کے ذریعے سے ہمارا دن اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہ اصل میں خدا. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے Indeed Allah is the cleaver of the grain and dead seed. He brings the living out of the dead and brings the dead out of the living. That is Allah. So how are you deluded? He is the cleaver of daybreak and has made the night for rest and the sun and moon for calculation. That is the determination of the exalted in might, the knowing. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے ان دونوں آیتوں کا؟ کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہے جو ہمارے رزق کا بھی انتظام کیا ہے، اور یہ دنیا کے سسٹم چلانے کے لیے سورج اور چاند. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پورے ارتھ پلانٹ پہ اونلی سورس آف انرجی کیا ہے؟ سورج. سورج ختم، زندگی ختم. اسی سے پودے نکلتے ہیں، اسی سے بارش ہوتی ہے. پورا سائنس آج بتا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے آپ دیکھیے گا ہر جگہ سورج کا ذکر کرتا ہے. سورج کو ہم نے بنایا، سورج کو ہم نے بنایا. اسی لیے لوگ سورج کو کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں کہ یہی دیوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس اللہ کہ جس نے ساری چیزیں بنائی ہمارے لیے، اس کا وفادار بن کر کے ہم نے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.